اللہ رب العزت نے شکر گزاری اور ناشکر گزاری کی ایک بہت خوبصورت مثال قرآن مجید میں دی ہے۔ کہاں دی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں دی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت دو بندوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک، 32 سے 44 تک یہ پورا بیان ہے جو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثال ہماری تربیت کے لیے عطا کی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ اب یہ مثال غور سے سنیے گا۔ فرمایا ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک شخص کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات عطا کیے، دونوں میں سے ایک شخص کے لیے انگور کے باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے اطراف کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔ پھر فرمایا کلتا الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں باغوں کو کثرت کے ساتھ پھل لائے، دونوں باغ کثرت کے ساتھ پھل بھی لائے اور کسی قسم کی کمی بھی نہیں رہنے دی۔ ہر طرح کے پھل خوب اگے، ریل پھیل ہوئی، ہر طرح کے پھل بھی اگے، کسی قسم کی کمی بھی نہیں آنے دی۔ پھر فرمایا اور کوئی پیداوار میں کمی بھی نہیں آنے دی۔ پھر ہم نے ان دونوں باغوں میں سے ہر ایک کے درمیان نہر بھی جاری کر دی، ہر باغ کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی، انگور کے باغ بھی اگا دیے، ان کے درمیان ایک سرسبز و شاداب کھیتی بھی اگا دی، ان کے درمیان کھجوروں کا ایک باغ بھی اگا دیا۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھر ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی تاکہ پھل پھول بھی اگے، آبشاری کا نظام بھی جاری رہے، پانی بھی میسر رہے، ان میں شادابی بھی آتی رہے، پھل پھول بھی اگتے رہیں، ہر موسم میں ہر قسم کا پھل بھی اگے، اور فراوانی بھی ہو، فراخی بھی ہو، اور پھر ثروت بھی ہو، اور ہر طرح کی خوبصورتی ان باغوں میں عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پھر وہ پہلا شخص جسے اللہ رب العزت نے 2 باغ عطا کیے تھے اور جو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا ہے جسے کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ 2 شخص ہیں، ایک کو باغ پہ باغ دے رہا ہوں، اس میں نہریں جاری کر رہا ہوں، ارد گرد اس کے کھجور کے باغات لگا رہا ہوں، اور درمیان میں سرسبز و شاداب کھیتی اگا رہا ہوں، اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ جس کو سب کچھ مل گیا، وہ دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر تبادلہ خیال کرتے ہوئے، اظہار خیال کرتے ہوئے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفْرًا، ماتے کہ میں قبیلے اور خاندان اور مال اور اسباب میں تم سے افضل ہوں۔ اب تیسری چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ نے نعمتیں دیں، فراوانی دی، اس فراوانی اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی بجائے وہ تکبر اور رعونت کا شکار ہو، اور وہ دوسرا شخص جسے بظاہر نہ جنت ملی، دنیا کی جنت، نہ باغ ملے، نہ کھیتیاں ملی، نہ کھجور کے درخت ملے، نہ نہریں ملی، نہ ثروت ملی، نہ اولاد میں کثرت ملی، نہ مال و اسباب میں کثرت ملی، مگر اسے وہ ملا جو پہلے کو نہیں ملا تھا۔ وہ اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے،
میرے پاس اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، اور ان باغوں کے علاوہ اور بھی مال ہے جو میرے پاس ہے۔ پھر کہنے لگا میں ہر شے میں تم سے افضل ہوں، تم سے بہتر ہوں۔ یہ تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اب دوسرا شخص سن کر خاموش ہو گیا، اور یہ کہتے کہتے اپنی دنیا کی جنت یعنی باغوں میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرا شخص جو عاجزی والا تھا، انکساری والا تھا، قناعت والا تھا، شکر گزاری والا تھا، جس کے پاس بظاہر نہ باغات تھے، نہ کھجوروں کے درخت تھے، نہ کھیتیاں تھی، نہ نہریں تھی، نہ اولاد تھی، نہ فراوانی تھی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ پھر یہ کہتے کہتے پہلا شخص اپنے باغوں میں داخل ہو گیا۔ پھر کہنے لگا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی ذات پر ظلم کرتے ہوئے یعنی اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کا پیکر بن کر باغ میں داخل ہوا۔ اور پھر دوسرے شخص کو کہنے لگا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ ایک یہ کہ اسے ہر نعمت اور باغ اور فراوانی اور فراخی کی نسبت اپنی طرف کر بیٹھا، اور خود اس کا سبب بن بیٹھا، اپنی صلاحیتوں پر اترانے لگا، اپنی دولت پر، مال پر اترانے لگا، اپنی کمپیٹنسی پر اور اپنی قابلیت پر اترانے لگا، اور ساتھ وہ تکبر کا بھی شکار ہو گیا، ساتھ رعونت کا شکار ہو گیا، اور ساتھ کہنے لگا میں یہ نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ، یہ دولت، یہ حشمت، یہ راحت، یہ فراخی اور یہ چمنستان کبھی ختم ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ اب یہ سارے لفظ وہ دوسرا شخص بڑی عاجزی سے سن رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ما اظن الساعۃ قائمۃ، پھر وہ متکبر شخص کہنے لگا میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی۔ پہلے کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور میں تم سے افضل ہوں، پھر کہتا ہے قیامت بھی کبھی نہیں آنی، یہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کہتا ہے یہ کبھی تباہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا باغ ہے۔ اب غور کریں، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، یعنی وہ اتنا شداد بن گیا، اترانے لگا، تکبر اور رعونت کا پیکر بن گیا کہ اسے انجام اور آخرت بھی بھول گئی۔ پھر کہتا ہے لَإِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں خدا کی طرف لوٹایا بھی گیا تو پھر اللہ سے مجھے اس باغ سے بہتر باغ ملے گا، اس سے بہتر جگہ تک پہنچایا جاؤں گا۔ یعنی اسے رعونت بھی ہے، تکبر بھی ہے، کانفیڈنس کی انتہا دیکھیں، کانفیڈنس کی انتہا دیکھیں، کہتا ہے اس سے بھی بہتر باغ مجھے وہاں مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے میرا باغ نہ تباہ ہوگا، نہ قیامت کبھی آئے گی، نہ یہ دولت مجھ سے کوئی لے سکے گا، نہ میری حشمت اور راحت اور دولت اور جاہ اور منصب کوئی مجھ سے واپس لے سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اس سے بہتر چیز مجھے مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ دوسرا شخص جس کے پاس نہ باغ ہے، نہ نہریں بہ رہی ہیں، نہ کھجوروں کے درخت ہیں، نہ کھیتیاں لگی ہوئی ہیں، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ ثروت ہے، نہ حشمت ہے، نہ خادم ہے، نہ غلام ہے، وہ کہنے لگا، اب وہ اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، اگر وہ شاکر نہ ہوتا تو طیش میں آتا۔ غور سے سنیں، یہ قرآن کا بیان ہے، اگر وہ شکر گزار نہ ہوتا تو طیش میں آتا، ریئیکشن میں آتا، اس کی ایسی تیسی کر دیتا، تم کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے اس کا دامن بھی نہیں چھوڑا، اس کی تربیت بھی نہیں چھوڑی، اس کی تلقین بھی نہیں چھوڑی، تربیت بھی نہیں چھوڑی، کاؤنسلنگ بھی نہیں چھوڑی، وہ ریشنل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، میری بہنوں بھائیوں، یہ دیکھیں شکر گزار بندہ کمیونیکیشن میں بھی حسن کو قائم رکھتا ہے، وہ اپنا دامن لبریز نہیں کرتا، بے صبر نہیں ہوتا، طیش میں نہیں آتا، ریئیکشن میں نہیں آتا، اس نے پھر حکمت دانائی سے اس کی تربیت کی،
اس کی توجہ دلائی اللہ رب العزت کے وجود کی طرف، اللہ کے خالق ہونے پر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ باغ ہے تو اللہ ہے، جس دن باغ ختم ہو گیا تو اللہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عالم ہے۔ اب اس کی ریزننگ دیکھیں، وہ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اکفرتا، اے بندے کیا تو نے انکار کر دیا، ناشکری کر دی، انکار کر دیا، بالذی، اس ذات سے، اس ذات کا انکار کر دیا، الذی خلقک من تراب، جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ اسے کہتا کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر تولیدی قطرے سے، اور پھر تمہیں بڑھا کر پھر جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا، ایک کامل انسان بنا دیا، تم اس رب کا انکار کرتے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اچھا لاکنہ هو اللہ ربی، تو جو بھی کہے تیری مرضی، مگر میرا رب باغ نہ ہو کر بھی وہی ہے۔ تیرے پاس باغ ہے، اولاد ہے، مال ہے، اسباب ہے، تو اس کا منکر ہو گیا، تو میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرا رب پھر بھی وہی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں مگر میرا رب پھر بھی وہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک، پھر اس کو پھر نصیحت فرما رہا ہے۔ حاضر محترم، یہی اسلوب قرآن کا ہے۔ قرآن آپ کو چھوڑتا نہیں، اس لیے صاحب قرآن بھی آپ کو چھوڑتے نہیں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، رب پھر آ جاتا ہے۔ ایک آیت بھول جائیں دوسری آیت لے آتا ہے، تیسری بھول جائیں چوتھی لے آتا ہے، پھر ناشکری کریں چوتھی میں شکر دلاتا ہے، پھر پانچویں میں ناشکری کریں پھر ساتویں میں شکر دلاتا ہے۔ بندہ خدا کے در سے منہ پھیر بھی لے تو خدا ہر رات آسمان دنیا پر آ کے پھر یاد دلاتا ہے۔ شکر گزار شخص نا شکر گزار شخص کو کہنے لگا، پھر کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک، بھئی تمہیں چاہیے یہ تھا کہ جب تم اپنی جنت یعنی باغوں میں داخل ہوتے تو وہ رونق دیکھتے، ہریالی دیکھتے، فراخی دیکھتے، سخاوت دیکھتے، عظمت دیکھتے، تو کہتے قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ کہتے تو رب بھی تجھ سے خوش ہو جاتا۔ کہتے کیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ تو یہ کہتا تو کیا اچھا ہوتا۔ پھر فرمایا ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، پھر کہنے لگا تم دیکھتے نہیں ہو میں مال میں بھی تم سے کم ہوں۔ یہ دوسرا شخص کہہ رہا ہے، میں مال میں تم سے کم ہوں، میں اولاد میں تم سے کم ہوں، میں باغات میں تم سے کم ہوں، میں اسباب میں تم سے کم ہوں، میں جاہ و منصب میں اپنے سٹیٹس میں تم سے کم ہوں، مگر اللہ کے حضور شکر گزار تم سے زیادہ ہوں۔ میں بھولتا نہیں، میں رب کی رحمتوں کو بھولتا نہیں، میں رب کے کرم کو بھولتا نہیں، میں رب کی عطا کو بھولتا نہیں، میں رب کی سخا کو بھولتا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ اصل ہے۔ اب مقابلہ بازی میں نہیں آیا اور نہ شیطان کے حملے کا شکار ہوا۔ میری بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے شیطان آتا ہے، ایک وہم کی طرح، ایک خطرے کی طرح دل کی کھیتی کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ ثابت قدم رہا، شاکر وہ ہوتا ہے جو ایسے حالات میں بھی ثابت قدم رہے۔ معاشرے والے کہیں منہاج القرآن نے تمہیں کیا دیا، پیٹ نے تمہیں کیا دیا، تو نہ گاڑی ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، تمہیں کیا ملا؟ اس حال میں کہیں لا قوت الا باللہ، اس حال میں کہیں کہ میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ دنیا داری میں کچھ نہیں دیا مگر دین داری میں وہ کچھ دیا جو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کوئی کہے شیخ الاسلام نے
تمہیں یا قادری صاحب نے، شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر صاحب نے تمہیں کیا دیا؟ میں دنیا نہیں دی مگر دنیا کو بنانے والے کا پتہ دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے کیا دیا؟ دنیا داری نہیں، دنیا کو خدا کی طرف لے جانے کا سلیقہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ شکر گزاری دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ قناعت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ تھوڑے میں بڑا بن کے رہنا سکھایا ہے۔ شیخ الاسلام نے کیا دیا ہے؟ تھوڑے میں بڑا بن کے دکھایا ہے۔ ہائے ہائے، اتنا دیا ہے مگر دکھایا ایسے ہے کہ کائنات میری ہے۔ ہائے ہائے، کیا دیا ہے؟ خدا کی بارگاہ کی حمد و ثنا دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ حضور کی بارگاہ کی چوکڑی دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ معرفت مصطفیٰ دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ دیا ہے۔ جو کائنات کی دولت بھی لٹا دو، جس کو ایک جھلک نہ ملے، شیخ الاسلام نے بٹھا بٹھا کے پلا پلا کے دی ہے۔ کوئی کہے میری مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی چند ہی عرصے پہلے ہم یہی سوچتے تھے، اکٹھے ہی چلے تھے، وہ وہاں اور ہم یہاں، اس کے باغ بن گئے۔ بھائی بنے ہوئے دیکھے ہیں، اجڑے ہوئے نہیں دیکھے۔ دوسری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، جن کے پاس جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں وہ دنیا کے نہیں دیکھتے۔ کوئی کہتا پھرے کہ کیا ملا ہے؟ فرمایا ہاں، خدا کی شکر گزاری شیخ الاسلام نے دی ہے، قناعت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، صبر دیا ہے۔ فرمایا جو رب نے مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ کسی نے کہا اکٹھے چلے تھے، وہ وہاں تم یہاں، اس کے باغات، اس کے کھلیان، اس کے کھیت، اس کی دولت، حشمت، تعداد بڑھ گئی۔ فرمایا بڑھ گئی، وہ جانے، اس کی تعداد جانے، میں یہ جانتا ہوں جو دل مجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، جو شکر گزاری دی ہے وہ کسی کو نہیں دی، جو قناعت دی ہے کسی کو نہیں دی، جو خاک ساری دی ہے وہ کسی کو نہیں دی، جو عاجزی دی ہے کسی کو نہیں دی۔ اور فرمایا مجھے وہ جنت دی ہے جس جیسی جنت کسی کو ڈھونڈ کے بھی نہیں ملتی۔ مجھے دل کی امیری دی ہے، مجھے وہ تونگری دی ہے، مجھے جواں مردی دی ہے کہ دنیا سامنے آتی پھرتی، گھومتی پھرتی رہتی ہے مگر کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ آپ صحیح سمت سمجھیں، کوئی شخص آپ کے معاشرے میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں پارٹی جوائن کی تھی تو میری ریل پھیل آ گئی، میری دکان چل رہی، میرا کاروبار چل رہا، میرے بچوں کے جاب لگ گئے، میرے بچوں کے کاروبار شروع ہو گئے، جابز لگ گئی، ملازمتیں لگ گئیں، ایک گاڑی نہیں تھی آج 10 گاڑیاں آگے پیچھے پھر رہی ہیں، پتہ نہیں پولیس کی ہی کیوں نہ ہو، آگے پیچھے پھر رہی ہیں۔ تو دوسرا کہتا ہے تمہیں کیا ملی؟ انہوں نے کہا مجھے وہ آنکھ ملی کہ 1000 گاڑیاں بھی سامنے ہوں میں اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں۔ شیخ الاسلام نے وہ آنکھ دی ہے جو دنیا کی طرف اٹھا کے دیکھتی ہی نہیں، مجھے وہ دل دیا ہے جس میں دنیا آتی ہی نہیں، مجھے وہ وجود دیا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، مجھے وہ کیفیت دی ہے جو سوائے سرکار مدینہ کے کہیں اور جمتی ہی نہیں۔ یہ منہاج القرآن ہے۔ اس کے بعد فرمایا آگے، پھر وہ کہنے لگا عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ لفظ ہیں کہ ہاں کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے وہ کچھ دے جو تمہارے دنیاوی جنتوں اور باغات سے بھی بہتر ہو۔ یہ دوسرا شاکر شخص کے لفظ ہیں۔ پھر کہنے لگا وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر کہنے لگا کوئی بعید نہیں اے بندے کہ کیا ہو کہ اچانک اللہ رب العزت دیکھتے ہی دیکھتے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے، اور جو تیرا باغ ہے اس پر آسمان سے ایسا عذاب بھیج دے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹیل میدان ہو جائے اور چکنی زمین بن جائے اور تو اپنا کفے حسرت ملتا ہی رہ جائے۔ یہ لفظ ہیں
اس کے بعد کہنے لگا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، فرمایا کوئی بعید نہیں کہ تیرا یہ سارا نہروں والا پانی، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ اچانک زمین میں گہرائی میں چلی جائیں اور تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد میں۔ یہ کہہ کر پھر قرآن مجید کی اگلی آیت ہے، فرمایا وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ، اور یہی کچھ ہوا، یہی کچھ ہوا۔ اور کیا ہوا؟ اور تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہ کر دیے گئے۔ اگلا دن آیا، دن چڑھا، سورج کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ متکبر شخص جب اپنے باغ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ جو اس باغ کو لگانے پہ وہ خرچ کر رہا تھا، اس کے چلے جانے پر کف افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا نظر آ رہا ہے، اور وہ سراپائے حسرت اور یاس بن کر کہہ رہا ہے ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب یاد کر رہا ہے جب باغ بھی نہ رہا، خادم بھی نہ رہے، چلانے والے نہ رہے، حشمت نہ رہی، جاہ نہ رہا، منصب نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، کفے افسوس ملتے ہوئے رہ گیا، اور کہتا ہے کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور میں اپنے اوپر گھمنڈ میں نے نہ کیا ہوتا۔ یہ لفظ بولا، اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا۔ اب وہی ہونا تھا جو ہو گیا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 43 میں فرمایا اس کے لیے کوئی گروہ، کوئی مددگار، کوئی پارٹی، کوئی گروہ اس کی مدد کرتے ہوئے بھی اب نظر نہیں آئے، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ خود اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل ہوگا۔ یہ لفظ ہے، غور ہے، میں ایگزیکٹ لفظ آپ کے ساتھ، نہ کوئی مدد کرتا ہے اس بندے کی اس وقت جب وہ ناشکر گزاری کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو خادم اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، وہ اس کی مدد کرتے تھے، اس کے لیے صفیں بچھاتے تھے، اس کے لیے گاڑیوں کے دروازے کھولتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، اس کی رعایا بنے رہتے تھے، جی حضور کرتے رہتے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اب مدد کے لیے وہ نہیں پائے گا۔ پھر فرمایا آگے ہنالک الولاۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، فرمایا یہاں پر پتہ چلا کہ سب اختیار تو اللہ کا ہے۔ ولایت اور ولایت، زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، ولایت اور ولایت خدا کی ہے، دوستی بھی خدا کی ہے، ملکیت بھی خدا کی ہے، ولایت بھی خدا کی۔ اب اگر کاش اس نے دوستی خدا سے کی ہوتی، شرک سے بچا ہوتا، قناعت کی ہوتی، شکر گزاری کی ہوتی، نعمت پہ شکر گزار ہوتا، سجدہ ریز ہوتا، ہر لفظ پہ حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا، قناعت کرتا، صبر کرتا، شکر کرتا، اسے یاد رکھتا، اور ہر شے کو، ہر نعمت کو اس کے ساتھ منسوب کرتا، اور شرک سے بچتا، تو باغ بھی سلامت رہتا، وہ بھی ایسے رہتا۔